السلام علیکم۔ آج کل فراڈ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور خاص کر کاروباری معاملات میں تو بہت زیادہ عام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو بہت اچھی آفر کرواتا ہے اور آفر آپ کو پسند بھی آتی ہے، لیکن آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ ایک جینوئن آفر ہے یا ایک فیک آفر ہے یا کہیں میرے ساتھ فراڈ تو نہیں ہو رہا۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ دو کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آفر ری چیک کرنی ہے، ایک بار آفر پھر سننی ہے، اور اگر دوبارہ آفر بتانے میں وہ شخص تھوڑی سی تبدیلی کرے، تھوڑی سی چینجنگ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ سے چھپا رہا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ شخص آفر کیوں کروا رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اگر تو وہ شخص آپ کو اپنا بینیفٹ، اپنا فائدہ بتا دیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنا بینیفٹ اور فائدہ نہیں بتاتے، تو آپ نے خود اس سے پوچھ لینا ہے کہ اس آفر میں اس کا بینیفٹ یا فائدہ کیا ہے۔ اگر تو وہ شخص بالکل صحیح بتاتا ہے کہ میرا یہ فائدہ ہے، میرا یہ بینیفٹ ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ وہ کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح بات نہیں کر رہا اور آپ کو چاہیے کہ اس آفر سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ میں صرف آپ کے فائدے کے لیے یہ آفر دے رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس میں کوئی بینیفٹ نہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسی آفر کرے تو اس میں 99.9% چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے، آپ کی رقم لوٹنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ٹائم باؤنڈ قسم کی آفر بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو آفر کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ ابھی کرنا ہے، اگر ابھی فیصلہ نہ کیا تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اصل میں وہ شخص آپ کو سوچنے کا اور تحقیق کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا، ٹائم نہیں دینا چاہتا۔ تو ایسی آفر 90% فیک ہوتی ہے، فراڈ ہوتی ہے۔ اور یہ والی آفر عام طور پر ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو مارکیٹ سے بلک میں مال خریدتے ہیں، تو ایسے لوگ اس کو آدھی سے بھی کم قیمت میں مال آفر کر دیتے ہیں، تو وہ شخص ویسے ہی لالچ میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے پرائسز سن کے، تو اس چکر میں پھنس جاتا ہے۔ تو ٹائم باؤنڈ والی جو آفر ہوتی ہے اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بہت زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور وہ لمبا ہاتھ مارتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ واردات بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، پہلے 5-6 مہینے آپ کا اعتماد جیتنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ بڑا زبردست طریقے سے بزنس کریں گے، ان کے سارے چیک پاس ہو رہے ہوں گے، کیش ہو رہے ہوں گے، اور آپ سے ٹائم پہ مال بھی اٹھا رہے ہوں گے، اور آپ کو لگے گا شاید 15-20 سال میں مجھے ایسا کوئی بزنس کرنے والا بندہ نہیں ملا جو یہ بندہ ہے۔ لیکن 5-6 مہینے بعد وہ اچانک آپ سے بہت زیادہ مال خرید لیں گے، بہت زیادہ مال اٹھا لیں گے ادھار کے اوپر، اور آپ کو ایک لمبا چیک دیں گے اور پھر غائب ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح کا ایک فراڈ تقریباً 40 سے 45 کروڑ کا ابھی پچھلے دنوں لاہور میں ایک تاجر تھا آٹے کا اور چاول کا، اس کے ساتھ ہوا، اور وہ بیچارہ در بدر پھر رہا ہے۔ اس کی فیملی بھی اس ٹائم بہت زیادہ ٹربل میں ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، خود بھی وہ کبھی کہیں جاتا تو کبھی کہیں جاتا، یعنی چھپتا پھر رہا بیچارہ۔ تو ایسے شخص سے بچنے کے لیے آپ دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنی ہیومن انٹیلیجنس یوز کرنی ہے کہ جس مارکیٹ میں وہ شخص کام کر رہا ہو تو وہاں آپ نے تعلق کے ذریعے، کسی ریفرنس کے ذریعے اس کے بارے میں پوری انفارمیشن لینی ہے، اس کی پوری ہسٹری کا پتہ کرنا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے۔ دوسرا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 1 سال کا ٹائم لینا چاہیے، کیونکہ جو فراڈیہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ 5-6 مہینے بعد ہی انہوں نے کارروائی ڈالنی ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کے ساتھ 1 سال تک چل لیتا ہے تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا، تو وہ ایک جینوئن بندہ ہوتا ہے۔ تیسرا، آج کل آن لائن فراڈ بہت زیادہ ہے، تو آن لائن فراڈ میں صرف ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ کے موبائل پہ اگر کوئی کوڈ آئے، چاہے وہ ای میل میں ہے، چاہے وہ واٹس ایپ میں ہے، چاہے وہ SMS میں آئے، تو وہ کوڈ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کسی بھی صورت میں شیئر نہیں کرنا۔ وہ اس لیے کہ جو کوڈ آپ کے موبائل میں آتا ہے وہ آپ کے پرسنل یوز کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی اور کے یوز کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص اگر آپ کو کال کرے گا، آپ کا پارسل آیا ہے تو اس کو کنفرمیشن کے لیے کوڈ چاہیے، یا کوئی پیسوں کے معاملے میں کوڈ چاہیے، یا کسی کی غلط پیمنٹ آئی، نہیں کوئی بھی اگر آپ سے کوڈ مانگے کسی بھی مد میں، تو آپ نے کوڈ نہیں دینا۔
اور اگر کوئی آپ کو فورس کرنے کی کوشش کرے آپ کو سوچنے کا، کیونکہ عام طور پر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فوراً فون کر کے کہتے ہیں ابھی بتاؤ نہیں تو آپ کا پارسل واپس چلا جائے گا یا آپ کی رقم واپس چلی جائے گی. تو آپ نے ان کے جھانسے میں نہیں آنا، آپ نے کوڈ نہیں کسی کو بتانا جو مرضی ہو جائے. اور اگر آپ کو تھوڑا سا شک پڑے، تھوڑا سا اگر آپ نے مزید پوچھنا ہو تو کسی پڑھے لکھے شخص سے جو موبائل کے بارے میں تھوڑا زیادہ جانتا ہے، تو اس سے لازمی آپ نے ڈسیزن کر لینا ہے، اس سے لازمی پوچھ لینا ہے کہ میں اس کے ساتھ کوڈ شیئر کروں یا نہ کروں. یہ چند طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ آن لائن فراڈ سے بھی اور کاروباری فراڈ سے بھی بچ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.